نماز، خصوصاً رات کی نماز. بس نماز کا یہ بہترین وقت ہے. اب جو چاہے تھوڑا اکٹھا کرے، جو چاہے زیادہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے رات بھر قیام کیا کرو مگر تھوڑا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. آپ کے لیے رات کی نماز کچھ مشکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو زبانی آتا ہے اور بہترین وقت ہے اس کی دہرائی کا. اچھا، رات کی جو نماز ہے اس میں اٹھنا صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا کون ہے کون نہیں. میں نے دیکھا کہ بعض انتہائی بوڑھے لوگ وہ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض بوڑھے فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اور بعض جوان بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، بچوں والے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو جس نے نہیں اٹھنا اس کے پاس بہانے ہزار، اور جس نے اٹھنا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. بس صرف ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اٹھنا ہے. اللہ نے مجھے قرآن کی نعمت دی ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. آدھی رات کو رونا، کس قدر خوبصورت ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے آدھی رات کو روئیں، یعنی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. صبر کرو صبر. در حقیقت اس دین حق نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا ہے، اور وہ ان کے اور ان کے خواہشات کے درمیان حائل ہو گیا ہے. اس حق پر صبر و ثبات کا مظاہرہ وہی کر سکتا ہے جو اس کی فضیلت کو پہچانتا ہے اور اس کے بہتر انجام کی امید رکھتا ہے. یعنی دین کے معاملے میں صبر وہی کرے گا جو یہ جانتا ہے کہ اس پر چلنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. ورنہ انسان خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے اس کو چھوڑ کر. عمل کرو عمل. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اس قرآن سے تعلق کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو عمل کرتے ہوئے اس قرآن کی پیروی کرے، اگرچہ وہ بہت زیادہ نہ بھی پڑھتا ہو. جہاں زیادہ پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے، وہاں اگر کوئی شخص حافظ تو نہیں یا روز بہت زیادہ دہرائی نہیں بھی کر سکتا، لیکن جتنا پڑھتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا درجہ کہیں آگے ہو. عالم ہونا اپنے طور پر ایک باعث فضیلت ہے، لیکن صرف عالم ہونا فائدہ نہ دے گا جب تک کہ علم کے ساتھ عمل نہ بدلے. تو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. صبر و عافیت. اللہ سے عافیت اور صبر مانگو، کیونکہ تم لوگوں کو پہچان سکو گے جب تک وہ عافیت میں ہیں. جب ان پر آزمائش آئی تو لوگ اپنی حقیقتوں کی طرف لوٹ جائیں گے، ان کی اصلیت کھل جائے گی. مومن اپنے ایمان کی طرف آئے گا اور منافق اپنے نفاق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں، کہ ایمان والوں پر امتحان ضرور آئے گا. ہر ایک کا امتحان فرق ہے، ہر ایک کی آزمائش فرق ہے. امتحان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص مومن ہے اور کون منافق ہے. کیونکہ جو مخلص ہوگا وہ امتحان کے وقت بھی جمع رہے گا، ثابت قدم رہے گا، وہ خیر و بھلائی کے کام چھوڑے گا نہیں. اور جو منافق ہوگا وہ بہانہ کر لے گا اور وہ کہے گا یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ کام نہیں کر رہا. وہ مشکلات کو بہانہ بناتا رہے گا. لیکن عموماً اچھے کام مشکلات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ مثلا خود حسن بصری جو ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نہیں ہے، کسی زوجہ محترمہ کی اولاد تو نہیں ہے، غلام باپ اور غلام ماں کی اولاد ہے.
لیکن کیا یہ غلامی جو تھی، ان کے والدین کا غلام رہنا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ام سلمہ تھی، انہوں نے حضرت حسن بصری کو پالا. اب یہ دونوں طرح سوچا جا سکتا ہے. ایک طرف وہ سوچتے ہیں کہ ہائے میرا باپ غلام، میری ماں غلام، ہائے ہم غریب، ہائے ہم فقیر، ہائے ہم ایسے ویسے، وہ کچھ نہ کرتے. اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ازواج مطہرات کے گھر میں رکھا ہے. ہم سب کے پاس یہ دونوں آپشنز ہوتی ہیں. کوئی شخص کسی مشکل میں نہیں ہوتا کہ مگر اس کے ساتھ اس کے لیے نعمتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا. جہاں عسر ہے وہی یسر ہے، ساتھ ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. عسر کے ساتھ یسر ہے، وہ اس کا جوڑا ہے. تنگی کے ساتھ آسانی. مثلا کسی کے نزدیک ہاسٹل میں رہنا بڑی تنگی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آسانی بھی تو ہے نا. وہ کیا ہے، وہ ہر شخص خود سوچ سکتا ہے. کہ انسان سوچے اگر وہ اپنے گھر میں ہوتا تو وہاں اس کے لیے سب آسانیاں ہی تھی، کوئی تنگی نہیں ہوتی. وہاں اور تنگیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہاں کوئی اور آسانی ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس حال میں رکھے وہاں پر انسان اگر شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے گا. اور اگر انسان کے اندر ناشکری اور شکایت اور بدگمانیوں کی فضا آ گئی تو بس پھر گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں. اچھا کانفیڈنس کیوں جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا کانفیڈنس؟ اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ بات کیوں نہیں کسی سے کر سکتے؟ کہ وہ جو اندر کے خوف لاحق ہے نا، کہ ہائے ہم غریب ہیں، ہائے ہم گاؤں میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارا کوئی بہت بڑا سٹیٹس نہیں تھا، تو اس لیے ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے. بہانے بازیاں. صرف حسن بصری نہیں، ایک پوری تاریخ ہے غلاموں کی جنہوں نے حکومتیں تک کی، لیکن ان کے اندر کبھی یہ احساس نہیں تھا کہ ہم کس کی اولاد ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا موقع ملے. ہر شخص کو مختلف اپرچونٹیز ملی ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کی، بہت کچھ کرنے کی، آگے بڑھنے کی، لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتا. سیلف پٹی کا شکار رہتا ہے، خود کو مظلوم سمجھتا رہتا ہے، اور جو نہیں ملا وہ اسی پہ کڑتا رہتا ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بھول جائیں آپ کس کی اولاد ہے، بھول جائیں آپ کہاں پیدا ہوئے، بھول جائیں آپ کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں. کیا یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت دے دی، اس سے بڑی دولت ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم کیوں شرمندہ پھریں؟ آج افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ڈر کے مارے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا سیکھ رہا ہوں، یا میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یا میں پڑھا سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہے میں نے کوئی شاید بہت ہی غلط کام کر لیا، کیونکہ قرآن پڑھے لوگوں کی اب معاشرہ عزت نہیں کرتا، صرف ان کی کرتا ہے جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو معاشرے کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم یہ دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر ہم اللہ کے چور نہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو پہلا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کریں. علم کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کیا، پھر دیکھا کہ کسی کا بھی ایسا عمل جو علم کے بغیر ہو وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ بدعت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے عمل بھی ضائع ہوتے ہیں. نیت کا خیال رکھو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن بغیر نیت کے کسی چیز کا حصول بری نیت سے بہتر ہے. ہم نے بغیر نیت کے علم حاصل کیا، پھر بعد میں نیت کی. ٹھیک ہے نا، بری نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی نیت نہیں تو خیر ہے، اچھی نیت ہے تو بہت ہی اچھا ہے، تو اجر و ثواب ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی 3 درجے ہیں ہمارے دل کے، کوئی نیت نہیں، اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے. تو بری نیت کو کاٹ دے، اچھی نیت کا اختیار کرے. اگر نہیں اچھی نیت اور کوئی بھی نیت نہیں تو بھی خیر ہے، آ جائے گی نیت. جب عمل آئے گا تو نیت بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا.
کہتے ہیں اور ہم نے اس سے دنیا کا حصول چاہا مگر اللہ نے انکار کر دیا کہ یہ صرف آخرت کے لیے ہے، یعنی علم کا اجر جو ہے اور مقام مرتبہ. بصیرت، ہوش مند بنو، شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکے. آپ جب کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو تعریف نہ ملے یا کوئی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے یا آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ پہلا خیال کیا آتا ہے؟ میں نے یہ کرنا ہی نہیں، اب اس کے بعد تو کبھی نہیں، یہ آخری دفعہ میں نے یہ کام کیا. ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا. کیا فائدہ ہوا تمہیں یہ کرنے کا؟ کیا ملا تمہیں؟ تمہاری کسی نے قدر ہی نہیں کی. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں سوچنا کیا چاہیے اس وقت؟ آپ بتائیے کیا سوچنا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسے مواقع لائے گا کہ وہ ٹیسٹ کرے آپ کو کہ وہ آپ کر کس کے لیے رہے تھے. یعنی وہی لوگ جو ہماری بہت قدر کرتے ہیں ایسے مواقع لائے گا کہ وہ نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا امتحان لے رہا تھا کہ اچھا اب بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے کہ نہیں کرو گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، وسوسوں کو ایک طرف رکھیں، کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہ کریں، اور اگر ایک دفعہ سوچ سمجھ کے چل پڑے تو اس سے واپس نہ پلٹیں. یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتا نہیں، تو نہ وہ نیکی کا حکم کرتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے. بہت سے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا سوچ کے میں خود نہیں کرتا میں کسی کو کیا کہوں، کہتے ہیں نا. اصل بات یہ کہ انہیں لوگوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا خود تو نہیں کرتے ہمیں کیوں کہتے ہو. تو وہ یہ سننا نہیں چاہتا تو وہ کسی کو بھی نہیں کہتا. تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں اور کوئی آپ کو پکڑتا ہے تو وہ ہماری اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تجھ پر رحم کرے. ہم میں سے کون ہے جو ہر وہ کام کرتا ہو جو وہ کہتا ہے؟ کیا کوئی بھی ایسا شخص ہے؟ کیونکہ بعض چیزیں تو ہر وقت کی بھی نہیں جا سکتی، وہ ہماری نہیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتی. ہمارے لیے بہتر بلکہ بہت بہتر ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور یہ کہ تم لوگ جو کہو اس پر عمل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کی بات ہے. یقیناً لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے گدھ گوشت کی طرف دیکھتی ہے، اور لوگ تمہاری لغزشیں تلاش کرتے ہیں، بس بچو بچو. یعنی ہر وقت تمہاری غلطیاں اور تمہاری پھسلن اور تمہاری بھول اس پر نظر رکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو. اس لیے بہت محتاط رہو. مقابلہ، پہنچو پہنچو اے طالب علم، اپنا بوجھ ہلکا کرو اور دنیا کی محبت سے بچ جاؤ. جب دل میں دنیا کی محبت رچ بس جاتی ہے تو پھر نصیحت فائدہ نہیں دیتی. پہلے میں نے عرض کیا نا کہ دل میں اگر اور باتیں گھسی بھی ہوں تو پھر قرآن کی بات نہیں اترتی. اس جسم کی طرح جس میں بیماری جگہ پکڑ لے پھر وہاں دوا فائدہ نہیں دیتی. ہمیشگی ہمیشگی اور عمل کے تسلسل کو توڑنے سے بچو، یعنی جو کام شروع کرو اس کو کرتے رہو. یقیناً جو لوگ جذبات میں آ کر کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان کے کام میں ہمیشگی نہیں ہوتی، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی. وہ جوش آیا جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک ابال آتا ہے تو اوپر تک آ جاتا ہے سب کچھ، اور ابال ختم ہوتا ہے وہ آگ بجھتی ہے تو وہ بھی نیچے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کام نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں رہتی، کوئی کام ہی نہیں کرتے. تو اس سے بچنا چاہیے. مومن، اللہ کی قسم مومن وہ نہیں جو 1 ماہ یا 2 ماہ 1 سال یا 2 سال تک عمل کرے اور پھر چھوڑ دے. اللہ نے مومن کے لیے موت سے پہلے کوئی مقرر مدت نہیں رکھی. یعنی کام صرف ایک خاص مدت تک کے لیے نہیں کرنے بلکہ کب تک کے لیے کرنے؟ ہمیشہ کے لیے. بچو بچو پگڈنڈیوں پہ چلنے سے اور ان مسائل اور کاموں سے بھی جو غیر واضح ہوں. یعنی ایسے رستے نہ اختیار کرو جن کا پتہ نہ ہو کہ جا کدھر رہے ہیں. اے بے وقوفو، تمہارے لیے افسوس ہے. یہ علم تو فضیلت ہے. جس طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ رکھا ہے تم بھی اس فضیلت کو وہیں رکھو، اس کو دائیں بائیں نہ ڈالتے پھرو جہاں یہ تمہیں نقصان تو دے مگر فائدہ نہ دے.
تو علم کس کے لیے؟ علم کو کہاں رکھنا چاہیے؟ دل میں، اور پھر باقی جوارح پہ اس کا اثر آئے عمل میں. بسا اوقات آدمی کسی جگہ جا کر کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے کچھ کھا کر اس کا دل متغیر ہو جاتا ہے. بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو مال و دولت والوں اور غافل اور بے پرواہ لوگوں کے پاس جانے سے اور ان کی طرف جھکنے اور میلان سے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا آدمی کے دل کو بدل دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور ان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو اور کوئی اچھی اور خیر کی بات ان کے اندر نہ ہو، تو ان کی مجلس اختیار نہ کرو، کیونکہ ان کے پاس بیٹھ کے تمہارے اندر بھی انہی چیزوں کی محبت پیدا ہو جائے گی. خیر کی تلاش، بھلائی کو تلاش کرو اور اس کے عادی بن جاؤ، کیونکہ خیر و بھلائی کو عادت بننا چاہیے، اور شر تو ضرورت کے لیے ہوتی ہے. اللہ عز و جل کے دین کے خلاف اپنی آراء اور خواہشات کو برا جانو، اور اپنے دین اور اپنی دنیا کے لیے کتاب اللہ سے خیر خواہی اور رہنمائی حاصل کرو. یعنی شر کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ خیر کے پیچھے جاؤ. شر یعنی مشکل رستہ تو کبھی انسان کس لیے تکلیف دہ رستہ کب اختیار کرتا ہے؟ جب کوئی چارہ نہ ہو، دوسرا کوئی اور رستہ نہ ہو. مثلا حلال ہے ہی نہیں اور جان کے لالے پڑ گئے، تو اس وقت کیا کرے گا انسان؟ ضرورتاً حرام کھائے گا، لیکن عام حالات میں نہیں. غربت سے نہ ڈرو، کیونکہ مومن دنیا میں غریب اور اجنبی ہوتا ہے. وہ اس دنیا کی ذلتوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور نہ دنیا داروں کی عزت و جاہ کی رغبت ہی کرتا ہے. لوگ اس مومن سے راحت اور سکون میں رہتے ہیں اور اس کا دل اپنے آپ میں مشغول رہتا ہے، یعنی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو پاکیزہ کمائے اور زائد ضرورت آگے بھیج دے. کہاں؟ آخرت کے لیے، اس دن کے لیے، اس گھر کے لیے، اس دن کے لیے جس دن یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا. ایک غربت دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی. جو دنیا میں غریب ہو جاتا ہے وہ آخرت میں امیر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ وہاں کے لیے جمع کیا. عمل، اپنے اعمال کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرو، اپنی باتوں کے ساتھ نصیحت نہ کرو. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ کسی کو کچھ کہو ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو کہو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ. میانہ روی، اس ذات کی قسم جس کی حسن قسم اٹھاتا ہے، یعنی حسن بصری، کہ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اعتدال میں زندگی بسر کرتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یا انتہائی فقیر ہوتے ہیں اور اگر انہیں پیسے ملے تو فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں اور پھر فقیر بن جاتے ہیں. تو جو لوگ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ کبھی نہیں غریب ہوتے، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. صبر، کیونکہ یہ دین حق بہت بھاری ہے، لوگ اس سے مشکل میں پڑ گئے اور یہ ان کے اور ان کی بہت سی خواہشات کے مابین حائل ہو گیا. اللہ کی قسم، اس حق پر وہی گامزن ہو سکتا ہے جو اس فضیلت کو پہچانتا ہو اور اس کے اچھے انجام کی امید رکھتا ہو. یعنی دین پہ کون قائم رہے گا؟ جو اس کے اچھے انجام کی امید رکھتا ہے کہ آج اگر مشکل بھی ہے تو کل انجام اچھا ہے. قناعت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یعنی ہم انہیں قناعت کے ساتھ رزق دیں گے. سچائی، کیونکہ جھوٹ منافقت کا پلندہ ہے. طالب علم، قرآن کا طالب علم جس کے سینے میں قرآن ہو، اسے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. غور و فکر کرو، کیونکہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس سے وہ محبت کرے گا. جس نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی اس کی رغبت اس سے جاتی رہی. اور مومن اس وقت تک بے مقصد کام نہیں کرتا جب تک غافل نہ ہو جائے، اور جب فکر کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ مومن صرف غفلت کی وجہ سے بے مقصد فضول لغو کام کرتا ہے. جو بندہ سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرتا ہے وہ بیکار کاموں میں کبھی بھی نہیں مشغول ہو سکتا. تو غفلت سے پناہ مانگنی چاہیے.
یقین کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جنت یقین کے ساتھ طلب کی جاتی اور یقین کے ساتھ آگ سے بھاگا جاتا ہے، یقین کے ساتھ فرائض کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور اسی یقین کے ساتھ حق پر صبر ہو سکتا ہے، کیونکہ شک ایک بیماری ہے اور یہ شک انسان کے اندر منافقت پیدا کر دیتی. قرآن مجید میں آتا نا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری؟ شک کی بیماری، وہم کی بیماری. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا نہ فرض پورا کرتے، وہ کہتے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں، وہ نیکی کا حکم برائی سے روکتے نہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہے یا نہیں، وہ ہر وقت خلل میں رہتا، پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں. جس کو یقین کی دولت مل جائے گی وہ اس کے قدم جم جائیں گے پھر نیکی پہ. اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے میں ہی بھلائی ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، یعنی خیر اسی کی ہے جسے اللہ معاف کر دے. اللہ کی قسم ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عافیت میں برابر ہوتے ہیں، مگر جب کوئی مصیبت آئے تو مختلف ہو جاتے ہیں صبر کرنے میں، یعنی ان کے درجے فرق ہوتے ہیں. یعنی ویسے آرام سے کوئی حالات اچھے ہیں، سب لوگ ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی تکلیف آئے تو ہر ایک کا حال فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوگ چیخیں مارنے لگتے ہیں، کچھ لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خاموشی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں سے لڑنے لگتے ہیں، ان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. تو اصل پہچان بندے کی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ کون دین پر قائم رہ رہا اور کون نہیں. سنجیدگی، مراقبہ، خاموشی. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ گفتگو سے عاجز ہیں، یعنی بالکل چپ، جواب ہی نہیں دیں گے بات کا، حالانکہ وہ عاجز نہ ہوتے بلکہ انتہائی سمجھدار ہوتے، لیکن ان کی خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہرت کو ناپسند کرتے تھے. یعنی دو وجوہات ہوتی کہ بڑھ چڑھ کے اس لیے نہیں بولتے کہ ان کو بہت زیادہ نام کا شوق نہیں ہوتا، دوسری وجہ کیا کہ وہ بےزتی سے ڈرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں غلط نکل گیا منہ سے تو کیا ہو جائے گا. تو جو عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ ضرورت کے وقت بولتا ہے اور باقی وقت خاموش رہتا ہے. تو جہاں ضرورت ہو بولنا چاہیے، اور اگر اچھی بات اللہ نے آپ کے دل میں کوئی ڈالی تو اسے دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کیا معلوم آپ کی کوئی اچھی بات کسی کے لیے اچھائی کا راستہ کھول دے. غمگین رہو، غمگین، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر غمگین رہنے سے اعمال صالحہ کی پیوند کاری ہوتی. طالب علم، تیرا دین ہی تیرا گوشت اور خون ہے. اگر تیرا دین صحیح سالم ہے تو تیرا گوشت اور خون بھی صحیح سالم ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر سب کچھ بگڑا ہوا. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ نہ بجھنے والی آگ ہے، یعنی آگ سے جو نہ بجھنے والی ہے، اور نہ ٹھیک ہونے والا زخم ہے، اور نہ ختم ہونے والا عذاب. پھر اس جان کو موت بھی نہیں آئے گی. آج کل سردیاں ہیں نا، تو چائے بناتے ہوں گے آپ لوگ، تو جب پانی ابلنے لگے نا تو سوچیں کہ یہ میں اپنے ہاتھ پہ ڈل سکتی ہوں؟ نہیں. اس وقت کہا کرے کہ نہیں، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتی، یا اللہ تو مجھے اس سے بچانا. پھر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرے. جو آگ کو دیکھے اور آگ سے کام کرے اور پھر آگ سے نہ ڈرے، آخرت کی آگ سے، وہ کس چیز سے عبرت پکڑے گا؟ تو خواتین کو تو روز کچن میں جانا پڑتا ہے، چولہے سے واسطہ رہتا ہے، تو روز عبرت پکڑنی چاہیے، روز توبہ کرنی چاہیے. اے طالب علم، تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، اعمال کے بدلے میں تو گروی رکھا ہوا ہے. آنے والے وقت کے لیے تو اپنے ہاتھوں سے اعمال جمع کر لے. موت کے وقت خبر آ جائے گی، تجھ سے پوچھا جائے گا، تیرے پاس جواب نہ ہوگا. بندہ اس وقت تک بھلائی پر رہتا ہے جب تک اس کا ضمیر اس کا محاسبہ کرتا ہے، اور وہ اپنے خیالات سے ہی اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. یعنی خیر و بھلائی کب تک ہے؟ جب آپ کا دل آپ کو خود اپنی غلطیاں دکھاتا رہے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا، یہاں اچھا نہیں کیا، یہ درست نہیں تھا. کیونکہ سب سے بڑا محاسبہ آپ اپنا خود ہی کر سکتے ہیں. دوسروں کو تو کوئی ایک چند غلطیاں آپ کی نظر آئیں گی نا، جو باہر سے ہوں گی، اندر کی تو آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں.
کیا چاہتے ہیں, دل میں ہرس ہے یا لالچ ہے یا خیانت ہے یا منافقت ہے, تو وہ سب آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اب اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں, یا کوئی بات کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جس چیز سے آپ کے ذہن میں خلل آ گیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کینسر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اصل میں, پھیلنے کا تو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں, لیکن وہ اس عضو کو اس طرح اپنے قبضے میں کرتا ہے کہ کوئی دوا, پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے وہاں سے. کاٹتے جائیں کتنا کاٹیں گے. اب سمجھ آ گئی. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اچھے کام ریاکاری کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں. تو کام چھوڑنا چاہیے یا ریاکاری چھوڑنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا کام چھوڑے بغیر تو گزارا نہیں. لکھ لیں گے یہ بات کہ اگر مجھے اچھے عمل میں ریاکاری کا خوف ہو تو میں اچھا عمل نہیں چھوڑوں گی, ریاکاری چھوڑوں گی. ٹھیک ہے. یہ تو اب ساری زندگی کا معاملہ ہے نا. آج والدین ہے نا, کل شادی ہوئی تو آپ کے بچے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ آزمائش بن جائیں گے. شوہر آپ سے اپنی ڈیمانڈز کرے گا, وہ اس کے ایک اور امتحان آ جائے گا. پھر بیماریاں, بڑھاپا, ساری چیزیں ہیں. یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ اپنے اوقات کو منظم کریں. مثلا اسکول کی اگر ٹینشن ہے تو کوئی بات نہیں, شام کا کوئی وقت آپ مقرر کر لیں کہ اتنا حصہ میں نے ضرور دہرانا ہے. اگر ہر روز تھوڑا ٹائم مل رہا ہے تو ہفتے کا ایک دن, جیسے اتوار کا دن ہے, یہ چھٹی کا دن ہے, اس دن آپ اپنے زیادہ ٹائم نکال لیں. یہ آپ نے اب کس طرح مینج کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ایک شاگرد تھی, اس کی بلکہ ٹیچر مجھے ملی ابھی گجرانوالہ میں, تو بڑی اچھی ٹیچر. تو میں اور یاسمین آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس خاتون میں بڑی خیر ہے کوئی, یعنی بڑے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حفظ کرائیں اور حفظ کریں, اور اتنے اچھے اچھے شاگرد ان سے نکلے, اور ان کے اتنے ہمبل. یعنی میں نے ایسی عاجزی اس خاتون کے اندر دیکھی کہ عام طور پر حافظ قرآن لوگوں میں عاجزی کم نظر آتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پڑھ پڑھ کے اتنے بعضوں کا ٹف ہو جاتے ہیں کہ سخت ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں کیا ہے, لوگوں نے, مجھے پتا ہے کہ ان کے مزاج کیسے ہو جاتے ہیں. بہرحال, لیکن اس خاتون کے اندر ایک عجیب ہی ایمان اور ایک عجیب ہی عاجزی. تو بڑی میرا دل ہمارا خوش ہوا اس کو ملاقات کر کے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بچی آپ کے پاس آئی تھی انگلینڈ سے پڑھنے کے لیے. تو وہ, میں نے کہا ہاں, وہ کہتی وہ میری شاگرد تھی, اس نے مجھ سے حفظ کیا تھا. تو میں جتنے بھی حافظ قرآن سے ملی ہوں, یعنی میں بہت کم ملی ہوں, یعنی میں بہت زیادہ میرے پاس کوئی علم ہے, وہ اس بچی سے میں بہت ہی متاثر ہوئی. جس دن اس کا انٹرویو تھا تو اس کی تعلیم ذرا کم تھی, تو میں نے کہا بیٹا آپ کی تو تعلیم کم ہے تو آپ اور کیا کیا؟ اس میں نے قرآن حفظ کیا. میں نے کہا اچھا سناؤ. کہتی کہاں سے سناؤ؟ میں نے جہاں مرضی سے سناؤ. سورۃ طٰہٰ اس نے شروع کی. آپ یقین کریں وہ پڑھ رہی تو میرے آنسو گرنے لگے. اتنا اچھا اس نے پڑھا, کہیں نہیں اٹکی. خیر اس کو داخلہ دے دیا. اتنی سمجھدار بچی تھی وہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے پورا کورس کیا, بہت اچھا کورس کیا. تو تعلیم القرآن کورس بعد میں کیا. طریقہ اس کا کیا تھا کہ صبح کے وقت روزانہ 5 پارے دہراتی تھی. جس وقت کو لڑکیاں ادھر ادھر کی باتوں, یہ کرنے وہ کرنے میں گزارتی تھی, اس وقت میں وہ اپنی دہرائی شروع کر دیتی تھی. جلدی اٹھتی تھی اور کلاس شروع ہونے سے پہلے, اور جو بس تجوید کا حصہ ہم سے لیتی تھی کیونکہ اس کو آتی تھی, تو کہتی تھی کہ یہ کلاس کے ساتھ اگر آپ مجھے اس کو پڑھنے سے ایگزامٹ کر دیں تو اپنی دہرائی کر لوں. روز کے 5 پارے اس نے باندھے ہوئے تھے اور وہ اس سے ٹلتی نہیں تھی. اپنے ساتھ عہد کیا ہوا تھا نا. اب مثلا آپ نے اسکول جانا ہے, ضرور جائیں. میں نہیں کہتی کہ 5 ہی آپ دہرائیں. اگر آپ 3 بھی روز دہراتے ہیں, 2 بھی کرتے ہیں, میں کہتی ہوں 1 بھی کرتے ہیں, تو آپ تھوڑا جلدی اٹھیں, رات کو تھوڑا جلدی سوئیں. وہ جو صبح کا وقت ہے نا, ان قرآن الفجر کان مشہودا. اگر آپ نے لوگوں, دیکھیں طالب علم نا اس وقت جاگتا جب لوگ سوتے ہیں, اس وقت کو کام کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی نیند کا کچھ حصہ قربان کیا تو انشاءاللہ العزیز نہیں بھولیں گے قرآن. قرآن وہ بھولتا ہے جو قرآن کو رکھ کے سو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. اسکول پڑھیں, اسکول پڑھیں گے قرآن کی برکت سے آپ کے نمبر بھی بہت اچھے آئیں گے. لوگوں کے لیے آپ مثال بنیں گے. کتنی اور بچیاں آپ کو دیکھ کے قرآن کی طرف آ جائیں گی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوا, آپ کے اندر عاجزی ہوئی.
کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ حافظ قرآن، جس کو قرآن یاد ہو، اس کا چونکہ ایک عمل ہوتا ہے نا، اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اس سے دوسرے لوگ لازماً متاثر ہوتے ہیں اگر اخلاق اچھا ہو۔ اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو لازماً متاثر کرتی ہے۔ یعنی کم از کم میرا دل تو بہت ہی متاثر ہوتا ہے جب کوئی قرآن اچھا پڑھے اور یاد کرے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، بہت میں متاثر ہوتی ہوں، رشک کرتی ہوں اس پر۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے بالکل نہ ڈریں۔ میں نے ایسے حافظ قرآن بھی دیکھے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے کام دنیا میں کر رہے ہیں اور ہر سال مصلی بھی سناتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، ہمتیں کم نہ کریں، ہمتیں بلند کریں، ٹھیک ہے؟ اور ڈرے نہیں، اپنا بس اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے اپنا وقت نکالنا ہے۔ اگر آپ سست ہیں تو پھر آپ کو دنیا بھر، میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ کریں تو فارغ رہ کے بھی آپ نے نہیں پڑھنا اگر آپ خود سست ہیں۔ یہ جو کہا نا غمگین رہو غمگین، اس کی بات نہیں سمجھ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز کا غم ہے؟ ہم فقیر ہیں، ہے فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ نہیں مطلب اس کا۔ غم یہ ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت تھوڑا ہے، میں نے ابھی اپنے لیے کوئی اچھے عمل نہیں کیے، کیونکہ آگے دیکھیں نا، غمگین رہنے سے اعمال صالحہ کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ پیوند کاری کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا، وہ پودوں کی پیوند کاری کرتے ہیں، ایک شاخ دوسرے کو لا کے جوڑتے ہیں، تو جو دل فکر کرتا ہے وہی عمل کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ دیکھیے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ساری رکاوٹیں تقوی سے دور ہوتی ہیں، اللہ سے ڈر کے، اللہ کی مدد سے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اور ایک اور یہ کہ ہم بہت بڑے پلان نہ بنائیں۔ وہ کون ہمیں ملا تھا جو کہہ رہی تھی کہ ہاں، ایک بچی سے اس نے شروع کیا، لالا موسیٰ کی برانچ ابھی ہم وزٹ کر کے آئے، وہاں ایک بچی آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ، اس نے کام شروع کیا وہاں، ایک اسٹوڈنٹ تھی شاید، ایک بندے سے، تو جن کے گھر میں شروع کیا وہ کہتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمارا حوصلہ بڑھتا تھا کہ یہ اس بچی کے اندر کمال درجے کی استقامت ہے کہ لوگ آئی نہیں پڑھنے رہے، ایک بچی آئی ہے اور یہ اس طرح پڑھا رہی ہے جیسے 100 کو پڑھا رہی ہو، یعنی اتنے دل جذبے کے ساتھ۔ اور آج اگر آپ وہاں جائیں اور جس طرح باغ لگا ہوا ہے، تو یہ استقامت ضروری ہوتی ہے۔ نہیں آ رہے نا لوگ، آپ اپنا کام شروع کر دیں، ایک سے بھی کر دیں، لوگوں کو جو فیض پہنچنے لگے گا نا وہ آ جائیں گے۔ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا بھیڑ کے لیے کر رہے ہو۔ بعض اوقات لاکھ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہو نا، تو اس کے مقابلے میں 2 کو آپ ایک اچھی بات بتا رہے، ہو سکتا ہے وہ ایک اس میں سے ایسی لے جائے کہ جو باقی کوئی نہ لے، لاکھ بھی نہ لے، کثرت میں نہ جائے۔ بعض اوقات چھوٹے گروپ کے ساتھ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ۔ اور بالکل شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ ایمان عمل سے بڑھتا ہے۔ آپ اگر عمل سے دور تھے تو ایمان کمزور ہوا نا، اب عمل شروع کر دیں تو ایمان بڑھ جائے گا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا عمل کے بغیر کہ آپ کا ایمان بڑھے گا تو آپ کام کریں گے؟ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت برکتیں دے، دین پر استقامت دے، اور مرتے دم تک قرآن سے جوڑے رکھے، اور قیامت کے دن اہل القرآن میں سے اٹھائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔